بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سلما کچنز مائی یوٹیوب فیملی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سلما کچنز میں بنا ہے بہت ہی مزیدار افغانی پلاؤ، جسے ہم کابلی پلاؤ بھی کہتے ہیں۔ بہت ہی زبردست یہ پلاؤ بننے والا ہے۔ آپ پوری ریسیپی کو دیکھیے گا اور پھر آپ اس کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ میں نے بیف کا گوشت لیا ہے، 2 kg میں نے لیا ہے، اور میں نے بون لیس یہ چکن کے گوشت کے ساتھ ہڈی والا گوشت بھی لیا ہے، اور اس کو میں بعد میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں لیا ہے۔ کشمش لی ہے بلیک کلر کی، کھجور لی ہیں، بادام لیے ہیں، اور یہ کیرٹ ہے۔ اب ہم اس کو یخنی بنا لیں گے۔ تو اس کے اندر کوئی ادرک لہسن پیاز مسالہ جات نہیں جانا، اس کی ہم صرف پانی ڈال کے ہی یخنی بنائیں گے۔ اس کے اندر ہم بس صرف نمک ایڈ کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی، پانی ڈال لیں گے، چاولوں کے حساب سے آپ پانی ڈال لیجئے گا۔ اس کی ہم یخنی بنا لیں گے۔ اب ہم دوسری طرف پلاؤ کی تیاری کرتے ہیں۔ تو برتن لیں گے، اس میں ہم آئل ڈال لیں گے۔ آئل تقریباً 200 ml میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے۔ 2 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے۔ زیرے کو ہلکا سا کڑکڑا لیں گے۔ اب ہمیشہ جب پلاؤ بنائیں نا تو ضرور زیرہ یا ثابت گرم مسالہ کا تھوڑا سا آئل میں کڑکڑا لیں گے، تو قسم سے جو ذائقہ آتا ہے نا پلاؤ میں، وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ ڈالنے کی روٹین بنا لیں گے۔ تو پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے۔ پیاز کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا۔ اگر آپ کو تو ڈارک پسند ہے پلاؤ ڈارک کلر کا، تو پھر آپ تھوڑا زیادہ کلر نکال لیں۔ اگر آپ کو کم کلر پسند ہے تو پھر آپ ہلکا ہی رکھیے گا اسے۔ میں چونکہ لائٹ کلر کا پلاؤ بناتی ہوں، تو پھر میں جب اتنا گولڈن ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے یخنی والا جو گوشت ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور یخنی اس کی میں نے علیحدہ کر دی ہے، وہ بعد میں ہم اسے ایڈ کریں گے۔ اب ہم گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے۔ ویسے تو یہ افغانی پلاؤ میں، کابلی پلاؤ میں جو گوشت ڈالا جاتا ہے وہ بون لیس ڈالا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پیسز میں یہ اس کے یوز کیا جاتا ہے گوشت۔ پلاؤ کے لیے جو گوشت یوز کیا تھا وہ بڑے بڑے پیسز میں ہوتا ہے، لیکن میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے۔ میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی کابلی پلاؤ بنایا نا، تو بغیر ہڈی کے تو وہ تھوڑا روکھا روکھا سا بنتا ہے۔ تو ہڈی والا جب ہم گوشت لیتے ہیں تو اس کی یخنی جب ہم نکالتے ہیں تو اس میں ایک وہ جوسی پن سا جو ہوتا ہے نا، جوسی سا ہلکا سا وہ والا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس دفعہ نا ہڈی والا گوشت ڈالا، اور کمال اس کی جو خوشبودار اور جوسی ہمارا پلاؤ بنا تھا۔ تو میں نے جو گوشت کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں، اور گوشت ماشاءاللہ دیکھیے ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر یہ تھوڑا گولڈن سا کلر ہو گیا ہے، کلر بھی اس کا چینج ہو گیا، پہلے پنک تھا اب گولڈن ہو گیا۔ یخنی ڈالیں گے ہم۔ یخنی ڈال کے ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے۔ پہلے بھی ہم نے نمک ڈالا تھا، اس لیے آپ اس حساب سے نمک اپنا چاولوں کے حساب سے ڈال لیں۔ گوشت چیک کر لیں، گل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کچھ پھر ٹائم پکا لیں۔ تو گوشت چونکہ میں نے کوکر میں پہلے ہی گلا لیا تھا، اس لیے اچھی طرح گلا ہوا ہے۔ چاول ڈال لیں گے اس کے اندر۔ چاول آپ جب بھی لیں نا پلاؤ بریانی کے لیے تو اچھی کوالٹی کے چاول یوز کریں، کیونکہ جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے پیسے لگاتے ہیں، اگر آپ کے چاول اچھے نہیں نہ ہوں گے تو آپ کا پلاؤ بریانی جو ہے نا اس کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی اسپیشل کوئی ڈشز بنائیں نا تو اس کے لیے چاول آپ ضرور اسپیشلی باسمتی اچھے چاول لیا کریں۔ تو پانی کافی حد تک اس کا جو ہے خشک ہو چکا ہے۔ اور ایک بات اور کہ جب آپ چاول ہلاتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اتنا چاولوں کو مکس کرتے ہیں کہ اس کو مکس کرتے کرتے توڑ دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل ہلکے ہینڈ سے ایسے جیسے میں گھما رہی ہوں نا گلائی میں، ایسے ہلکا سا اس کو گھما دینا تو سارے چاول ہی ہل جائیں گے۔ پانی جب تھوڑا سا رہ جائے گا نا تو ہم نے اس کے اوپر جو گاجر ہے نا وہ ڈال دینی ہے، اسی کی سٹیم میں یہ گل جائیں گی۔ اور اوپر میں نے کشمش ڈال دیے، پھر ڈیٹس ڈال دیے، اور بادام میں نے ڈال دیے۔ یہ بادام اور ڈیٹس جو ہے نا آپشنل ہیں۔ میرے ہسبینڈ ذرا شوقین ہے کھانے پینے کے، تو وہ ہر چیز میں کہتے ہیں یہ جی
ڈرائی فروٹ ڈال دو، کاجو ڈال دو، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، ان کی فرمائش میں نے ڈالے ہیں، لیکن دیکھیے دیکھنے میں ویسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور ٹیسٹی بھی بہت تھے۔ تو آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں، تو اسکپ کریں۔ 15 منٹ میں نے اس کو دم لگا دیا ہے۔ 15 منٹ کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں، اور الحمدللہ نظر نہ لگے میرے دشمنوں کی، کتنا زبردست پلاؤ بنا ہے ماشاءاللہ۔ خود ہی تھپکی دے دی ہے میں نے اپنے آپ کو، واہ سلمہ واہ، کیا خوبصورت تم نے مزیدار تم نے کھلا ہوا پلاؤ بنایا۔ دعوت تو ویسے بہت ملی تھی مجھے گھر والوں سے، ہسبینڈ سے، بچوں سے، تو بہت ہی زبردست یہ پلاؤ بنا ہے۔ اور اگر آپ میری طرح اسی طرح تھوڑا ہڈی والا گوشت لے کے بنائیں گے نا، تو یقین مانیے کھانے والے واہ واہ کرتے رہ جائیں گے۔ بہت ہی زبردست پلاؤ بنا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ خود بھی کچھ نا ویریشن کرتے رہنا چاہیے کھانوں میں، یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر جیسے دیکھا ویسے کر لیا، ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ویریشن تھوڑی سی کر لینا تو ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت ہی مزے کے ہمارا یہ پلاؤ بنا ہے، بہت خوبصورت پلاؤ بنا ہے، بہت دانت سمیٹی میں نے اس پلاؤ کو بنا کے، اور دیکھنے میں یہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ ایک ایک چاول الگ ہے، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پوٹیاں والیاں سیویاں پکیاں ہیں، اتنا اچھا سلمہ چاول بناتی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو واقعی لگ رہا ہے جیسے پوٹیاں والیاں سیویاں بنیاں ہیں۔ کھائیے پوٹیاں والی سیویاں۔ اللہ حافظ۔